بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتدی اور امام کے متعلق مسائل۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں اس کو امام بناوے، اور اگر کئی شخص ایسے ہوں جن میں امامت کی لیاقت ہو، غلبہ رائے پر عمل کرے، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو اس کو امام بناوے۔ اگر ایسے شخص کے ہوتے ہوئے جو امامت کے لائق ہے کسی نالائق کو امام کر لیں گے تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ مسئلہ: سب سے زیادہ استحقاق امامت اس شخص کو ہے جو نماز کے مسائل خوب جانتا ہو، بشرطے کہ ظاہراً اس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہو، اور جس قدر قرأت مسنون ہے اس سے یاد ہو۔ پھر وہ شخص جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، یعنی عمدہ آواز سے اور قرأت کے موافق۔ پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ مسئلہ: اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خانہ امامت کے لیے زیادہ مستحق ہے، اس کے بعد وہ شخص جس کو وہ امام بنا دے، اور اگر صاحب خانہ بالکل جاہل ہے اور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر انہی کو استحقاق ہوگا۔ مسئلہ: فاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے سوا کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ اسی طرح اگر بدعتی فاسق زوردار ہو کہ ان کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو، یا فتنہ عظیم برپا ہوتا ہو تو بھی مقتدیوں پر کراہت نہیں۔ لیکن ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو اور الوہیت کا قائل ہو، یا اللہ تعالیٰ کے صفت علم غیب میں شریک جانتا ہو، تو پہلا عقیدہ کفر اور دوسرا شرک ہے، بس ایسے امام کے پیچھے کسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ: امام کو نماز میں زیادہ بڑی صورتیں پڑھنا جو مقدار مسنون سے بھی زیادہ ہو، یا رکوع سجدہ وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے۔ جو سب میں زیادہ صاحب ضرورت ہو اس کی رعایت کر کے قرأت وغیرہ کرے، بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کم قرأت کرنا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب بن جائے۔ مسئلہ: اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان کو امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر امام کے داہنے بائیں جانب کھڑے ہوں تو مکروہ تنزیہی ہے، اور دو سے زیادہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرد مقتدی تھا اور وہ امام کی داہنی جانب کھڑا ہوا، اس کے بعد اور مقتدی آ گئے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ آئے تاکہ سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر وہ نہ ہٹے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو کھینچ لے، اور اگر نادانستگی سے وہ امام کے داہنی یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں اور پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائیں تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائیں تاکہ وہ مقتدی سب مل جاویں اور امام کے پیچھے ہو جاویں۔ ہٹنے کی جگہ نہ ہو تب بھی امام ہی کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائیں، لیکن اگر مقتدی مسائل سے نا واقف ہوں جیسا ہمارے زمانے میں غالب ہے تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ہی غارت ہو۔ مسئلہ: امام کو چاہیے کہ صف
سیدھی کرے، یعنی صف میں لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر ہونے کا حکم دے، صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا چاہیے۔ مسئلہ تنہا ایک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، بلکہ اسی حالت میں چاہیے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ہمراہ کھڑا کرے، لیکن کھینچنے میں اگر احتمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گا یا برا مانے گا تو جانے دے۔ مسئلہ پہلی صف میں جگہ کے ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑے ہونا مکروہ ہے، ہاں جب اگلی صف پوری ہو چکے تب دوسری صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔ مسئلہ اور امام کو اور ایسا ہی منفرد کو جبکہ گھر یا میدان میں نماز پڑھتا ہو کہ مستحب ہے کہ اپنی ابروؤں کے سامنے خود داہنی جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کرے جو ایک گز یا اس سے زیادہ اونچی اور ایک انگل کے برابر موٹی ہو۔ ہاں اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نماز میں سامنے سے گزر نہ ہوتا ہو تو اس کی کچھ ضرورت نہیں، اور امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ بعد سترہ قائم ہو جانے کے سترے کے آگے نکل جانے میں کچھ گناہ نہیں، لیکن سترے کے اندر کوئی نکلے گا تو گنہگار ہوگا۔ مسئلہ مسبوق یعنی جس کی ایک دو رکعت رہ گئی ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قدر نماز باقی ہو جماعت سے ادا کرے، بعد امام کی نماز کے ختم ہونے کے کھڑا ہو جائے اور اپنی گئی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے۔ مسئلہ مسبوق کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہیے، پہلے قرات والی پھر بے قرات والی، اور جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے ان کے حساب سے قاعدہ کرے، یعنی ان رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہو اس میں پہلا قاعدہ کرے، اور جو تیسری رکعت ہو اور نماز 3 رکعت والی ہو تو اس میں آخر قاعدہ کرے۔ وعلی ھذا القیاس۔ مسئلہ ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہو جانے کے بعد کوئی شخص شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد امام کے سلام پھیرنے کے کھڑا ہو جائے اور گئی ہوئی 3 رکعتیں اس ترتیب سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکوع اور سجدہ کر کے پہلا قاعدہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس پڑھی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاوے اور قاعدہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ رکعت اس ملی ہوئی کے حساب سے تیسری ہے، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہ ملاوے کیونکہ یہ رکعت قرات کی نہ تھی، اور اس میں قاعدہ کرے کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ بے عذر جماعت میں شامل نہیں ہوتے ان کی نسبت حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارادہ شریف کیا ہوا تھا؟ نمبر 2، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں صرف ثواب ہے یا یہ کہ جو جماعت میں شریک نہ ہو محرومی ثواب کے ساتھ گنہگار بھی ہوگا؟ نمبر 3، جماعت کتنے آدمیوں سے ہو جاتی ہے اور اس کے وجوب کے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 4، کون سی نمازوں میں جماعت شرط اور جماعت ثانیہ کی ان شرائط سے کون سی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے؟ نمبر 5، اگر ایک شخص نے نماز شروع کی تو تم کو کس طرف سے ملنا چاہیے، اور اگر جب تم ملنے گئے تو امام کے ساتھ 2 آدمی داہنے بائیں کھڑے تھے یا ایک آدمی تھا تو تم کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر تم نے غلطی کی اور تم بھی انہی کی طرح مل گئے تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ بالتفصیل بتلاؤ۔